یہ اتنا حساس معاملہ ہے، یہ چندوں کا، یہ صدقہ و خیرات کا، یہ نسلوں تک برباد ہو جاتی ہیں اس سے۔ ایک آدمی آپ کو اخلاص سے دیتا ہے 10 روپے، اس کے پاس تھے ہی نہیں، اس 10 روپے کو اس لاکھ سے زیادہ بہتر سمجھو جس نے تمہیں لاکھ روپیہ دیا ہے، لیکن تیرے ذمہ پڑ گیا یہ 10 بھی اور وہ لاکھ بھی۔ اگر تو اسے ماں کا دودھ سمجھ کر اس کو تو نے پیا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے اسلام پھیری ایک دم اٹھے تیزی سے پھلانگتے ہوئے چلے گئے، حجرہ مبارک سے تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ صحابہ نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کوئی پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا نماز میں مجھ کو خیال آیا، نماز میں کہ رات کو جو خیرات آئی تھی اس میں سے سونے کی ایک گٹلی، کھجور کی گٹلی کی مانند سونے کی ایک ڈلی بچ گئی تھی خیرات کے لیے۔ مجھے جیسے ہی یاد آیا تو میں بھاگا اس لیے کہ اس کو خیرات کروں کہ یہ نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے۔ آج تو ہم بے بے کا دودھ سمجھ کر کھاتے ہیں مال، جو ملتا ہے سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ یاد رکھنا ایک ذرے کا بھی حساب لے گا وہ۔ اگر تم امین ہو، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، آپ نے 3 باتوں میں عقیدت اپنی ظاہر کی۔ بحرین سے ایک وفد آتا ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیا کرو، نہیں کہو گے لعنت پڑے گی اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو نام صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس پر لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ سلفی ہو چاہے شیعہ بریلوی دیوبندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنو کیا کہو؟ نہیں کہو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبرائیل نے کہا جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے اس پر لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہے نا، یہ ہے کہ نہیں؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں کہتا سوری، برا نہ منائیں، کیوں برا مناتے ہو تو مناؤ، میں نے تو نبی کی بات کہی ہے، اس پر سوری کیوں کروں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں اس کی سوری کروں گا۔ نبی اللہ کی بات پر سوری نہ کیا کریں اور عرض بھی نہ کریں۔ یہ مبلغین کے لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کا حکم کہہ کر کہا کریں، یہ نہیں میں آپ کے سامنے گزارشات رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت اچھی بات نہیں۔ ایک پولیس والے کا آرڈر کہ جی وہ SHO صاحب کا آرڈر آیا کہ سپیکر بند کر دو، ہاں جی اس والے سپیکر بند۔ تو نبی کا حکم یا اللہ کا حکم کیسے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں جی میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، بے وقت کر دیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو، ان کی باتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، پانی نیچے گر رہا ہے، مٹی میں جا رہا ہے۔ عقیدت مند تھے وہ، بحرین سے بیچارے تھے وہ بدو ٹائپ کے لوگ، ایمان لیا تھوڑی دیر ہوئی ہے، کوئی مٹی سے چہرے لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ پہ مار رہا ہے، کوئی پانی لگا رہا ہے، عقیدت۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ غور سے سننا میرے بھائی، اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عقیدت ہے، یہاں بھی عقیدت ہے نا، سجدے ہی کرتے جا رہے ہیں، مال بھی دیتے جا رہے ہیں تو سجدے بھی کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی عقیدت۔ آپ نے فرمایا مجھ سے عقیدت یہ نہیں، میری عقیدت یہ ہے کہ تو جھوٹ نہ بولو۔ کیا کرو؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹے پر اللہ خود لعنت کرتے ہیں، ہے نا؟ سزا کو مقرر کی جھوٹے کی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کیا نا، اللہ نے لعنت کی نا۔ ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ سور کو برا سمجھتے ہیں، سود کو برا نہیں سمجھتے۔ سور کہنے کو کہتے ہیں زبان ناپاک ہو جاتی ہے، حالانکہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا تو لفظ قرآن میں ہے، خنزیر تو قرآن کا لفظ ہے۔ شاید سود کہنے سے ناپاک ہو جائے کیونکہ اس کے تو آخری درجہ جو ہے 70واں درجہ جو ہے، جو اب سکی ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا ہے۔ یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اہل اصلاح بڑوں نے ڈرانے کے لیے، کاش ہمیں جھوٹ پر بھی کوئی ایسی بات گھڑ لی جاتی، سود پر بھی ایسی بات گھڑ لی جاتی جو سور پر کی ہے۔ لفظوں پر ہم نے سارا دین کھڑا کیا ہوا ہے، نیچے یہ نہیں دیکھا بنیاد کیا ہے، عشق ہے جی، حالانکہ محبت کی
जमा है हुब। ठीक, नबी के लिए आशिक का लफ्ज, एक आशिक, दूसरा क्या होता है? एक आशिक तो दूसरा। और कहो ना क्यों डरते हो यार, मायनी भी डरते हो करते हो हैं? मशूक, ये लफ्ज अच्छा मशूक, मैं आपका आशिक हूँ, आप मेरी मशूक हैं, आपको कैसा लगेगा है जी? तो जो ये कि हम नबी के मुती हैं, क्या है? अल्लाह कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हम नबी के मुहिब हैं, मोहब्बतों की जमा है, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं ये कहना है ना, ये इश्क। फिर हाजिर, मैं नबी को, अल्लाह को हाजिर नाज़र, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह को हाजिर जानना, इतना बड़ा कुफ्र बोलते हो हैं? अल्लाह हाजिर नहीं, तुम अल्लाह के सामने हाजिर हो। हाजिर लफ्ज़ छोटा है, मेरे बेटे को मेरे सामने हाजिर किया जाए या मेरे बेटे के सामने मुझको हाजिर किया जाए। बेटा कहे अब्बे नू हाजिर करो मेरे सामने, जज को मुल्ज़म के सामने हाजिर करो, कैसा लगेगा? अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ नहीं है। हम अल्लाह के सामने हाजिर हैं, अल्लाह तो मौजूद है अपनी इल्म और हिकमत के साथ, वजूद के साथ, मुस्तवील अर्श है, अर्श के ऊपर है, इल्म और हिकमत के साथ हर जगह मौजूद है, हाजिर नहीं। हर छोटा लफ्ज़ है, छोटा। जज के सामने हाजिर किया जाए मुल्ज़म को, बाप के सामने बेटे को हाजिर किया जाए। हाँ, अगर कसम खानी मकसूद है तो ये कहो मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ, ये है कसम, ये असल। और कसम गैर अल्लाह की खानी भी शिरक है, शिरक। क्योंकि कसम उसकी खाओ जो सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला, जो सुनने वाला, फिर तुझे उसका बदला भी देने वाला, वो जानता है ये कसम सच्ची है या झूठी है, उसकी खाओ, फिर देखो फंसते हो कि नहीं फंसते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए। ये बारीकियाँ नहीं है, ये दीन की। अल्लाह के नबी ने उनसे ये कहा कि पहले क्या करो, मेरी अकीदत क्या है, झूठ ना बोलो, खयानत ना करो। अब ये भी लफ्ज़ पूरे मामलात को अहाता कर रहा है। खयानत इसमें भी ना करो, इसमें भी ना करो, इससे भी ना करो, इससे भी ना करो, इससे भी ना करो। ये खयानत, ये नबी की नसीहत है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत है तो प्रैक्टिकल करो, फफड़ा ना लगाओ, कमाले ना डालो, कवालियाँ नातों से ना कमाओ, अमल करके दिखाओ, फिर फजल होगा अल्लाह का, फिर रहमत होगी अल्लाह की। क्योंकि एक वाहिद कायनात में इंसान जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको अल्लाह ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन। जो काफिर भी उनके अमल, उसके अमल को अपनाएगा, अल्लाह उस पर भी रहम करेगा। वो रहमतुल आलमीन है, वो खाली मुसलमानों के नबी नहीं, रहमतुल आलमीन है। उनकी एक एक बात पर अमल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक मेरी सुन्नत को नाफिज किया, उस जमीन पर 7 साल की रहमत की बारिश एक पल में बरसती है। हम तो आज बिद्दतों को बढ़ोतरी दी हुई है और सुन्नत के बारे में बड़े बड़े दीन के दाई, बड़े बड़े जत्थों वाले, बड़े बड़े दुनिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, अमेरिका तक अपनी किए का बताते हैं, हमने ये किया, वो जाकर किया, वो किया। जब उनके सामने सुन्नत की बात की जाती है, लड़ाई शुरू कर देते हैं, मजलिस से निकाल देते हैं। जब सुन्नत की बात की जाती है ना कि भाई ये सुन्नत में नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, नहीं जी आप तफरीक़े वाली बात ना करें, आप प्लीज़ जाएं, आप मजलिस को ख़राब ना करें। जब अल्लाह रसूल की बात कही जाती है वो फिरके वाली हो जाती है। जब तू झूठा किस्सा ख्वाब सुना रहा है लोगों को खोल के, इतनी मोटी किताब, लोगों को कुरान पढ़ने से रोका हुआ है तुमने, समझने से, लोगों को हदीस पढ़ने सुनने से समझने से रोका हुआ है, और जो तेरे बाप ने किताब लिखी है वो उसमें सारा कुछ आ गया। इन्ना लिल्लाह, ये एक चाल है। आओ कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ, आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जाओ, हमारे सारे मामले ठीक हो जाएंगे। वो तुम्हें इस कोरोना से बचने का भी तरीका उस वक्त बता गए नहीं। क्या कहते हैं डॉक्टर, जो वह निकले ना, पूरा शहर बंद कर दो, गाड़ी भी बाहर ना आए। ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फरमा गए। आपने फरमाया जिस जगह कोई ताउन या इस किस्म की बीमारी हो, ना कोई वहाँ जाए ना कोई वहाँ से निकले। क्या बात है,
یہ تو اس کو بتا دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، چاہے جسمانی ہے، چاہے کسی بیماری میں یا مالی، چاہے کوئی شیطان کی پکڑ میں ہے، اللہ دور کر دے گا۔ سب سے بہترین مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ جب اس کا بس نہ چلے پھر چپ کے بیٹھے اکیلے میں، لاڈلی عبادت ہے، صبح تہجد، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، اس وقت اپنے اللہ سے لڑو۔ میں لڑنا کہتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے نا، ماں سے بھی تو بندہ لڑتا ہے نا، وہ لڑائی نہیں کرنی نا، کچھ سنا لی نہیں، لاڈ کرنا ہے، جھنجھوڑنا ہے نہیں نا۔ اماں کو لوگ بیچاری کو 2 سیب ہوندے ہیں، پتر 4 ہوندے ہیں، کہندی تے آدھا آدھا کٹ دوں گا، پھر بھی نہیں کھاتی۔ تو میرا رب تو اپنی شان کے مطابق چاہتا ہے، اپنے بندے کو نہیں چاہتا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے ایسے ایسے بد لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ نے ان کو پسند ان کا آ گیا۔ جب ان کا جنازہ پڑا تو دل میں آیا، اس جنازے کو دیکھا، اس کے ایک عمل کو دیکھا تو بولا یار یہ تو لگتا ہی اللہ نے لگتا ہی یہ جنتی ہے، حالانکہ ساری زندگی برائیاں کرتا رہا۔ کسی کو مت برا جانو، مت تکبر کرو، مت کسی چیز پہ اپنی عبادت پہ تکبر کرو، مت مطمئن ہو جاؤ کہ میں فلاں ہوں، نہیں، ڈرتے رہو، عمل کر کے ڈرتے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں 2 سجدے کر کے 2 روپیے مسجد کو دے کر اللہ کو